نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس قرآن ڈاٹ کام اور اس کی پوری ٹیم اور جتنے علماء حاضر ہیں اور جتنے سامعین ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے شکر کے موقع پہ یاد دہانی کے موقع پہ آپ حضرات نے یہ شاندار پروگرام اس وقت منعقد کیا ہے۔ اور پاکستان جو بنایا گیا ہے یہ اسلام کے نفاذ کے لیے اور اس لیے بنایا گیا کہ مسلمان باقی قوموں سے الگ شناخت رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کی اپنی ثقافت ہے، اپنا دین ہے، تاکہ اس آزاد مملکت میں اپنے دین کے نفاذ کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار سکے۔ دین کے نفاذ میں ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، وہ ہے احترام انسانیت۔ آج جس کو آپ نے موضوع بنایا ہے یہ واقعتاً بہت اہم ترین موضوع ہے اور عام طور پہ اس کو دین سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت جو حقوق انسانی پہ کام کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر دین بیزار لوگ ہیں۔ اس وقت اس مجلس میں علماء کرام بھی موجود ہیں اور اس وقت عبداللہ حمید گل صاحب بھی اس وقت موجود ہیں جو ماشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ ملتے ہیں اور دین کا بہت درد رکھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہیں، بہت فکر رکھتے ہیں۔ تو یہ سب موجود ہیں، میں ان کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ موضوع جو ہے یہ اس وقت عملاً اس طبقے کے پاس ہے جو تمام صرف اسلام سے نہیں بلکہ تمام دینوں سے وہ لوگ بیزار ہیں، ان کے ہاتھ میں اس وقت یہ موضوع آ چکا ہے۔ اس موضوع پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، حقوق انسانیت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا احترام عطا فرمایا ہے، تو اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو فرشتوں کے سامنے واضح کیا اور ان کو سجدے کا حکم دیا تھا، اور اتنا احترام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس احترام پہ فرشتوں کو بھی تعجب ہوا۔ اور حالانکہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن تعجب سے انہوں نے حق تعالیٰ شانہ سے سوال کر دیا کہ یہ کیسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ احترام عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام کا ذکر کیا سورہ والتین میں، 4 قسمیں کھا کے انسان کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کی خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کئی قسمیں کھا کے حق تعالیٰ شانہ نے انسان کے جسم کی جو خوبصورتی ہے اس کو حق تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا احترام کتنا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ دیکھیے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا استہزاء نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور ایک دوسرے کے جو یہ نہیں فرمایا کہ ایک فرد بلکہ قوم کا لفظ بولا ہے۔ بسا اوقات ایک قوم دوسری قوم کو حقیر سمجھتی ہے، جبکہ قرآن پاک کا پیغام ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر آگے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے اور عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور انسان کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ اگر انسان میں واقعتاً کوئی عیب پایا بھی جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس عیب کو زبان پہ نہ لایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت کی تعریف کیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ کوئی کسی اپنے بھائی کی ایسی بات کا تذکرہ کرنا کہ اس کا تذکرہ اس کو ناگوار ہو۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تب بھی یہ غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تب بھی وہ غیبت ہے، اور تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی تبھی وہ غیبت ہے۔
اور اگر نہیں پائی جاتی پھر اگر اس کو بیان کرتے ہیں کہ بہتان ہے اس کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی میں عیب ہے لیکن دوسرے کو یہ اجازت نہیں دی کہ تم اس کے عیب کو بیان کرو۔ انسان جب بالکل فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو جو رخصت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے احترامات طے کیے ہیں، اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا، پھر اس کی جو قبر کی کیفیت ہے وہ بنائی ہے، تاکہ قبر میں دفن کر دیا، قبر کے نشان موجود ہے، اس کی ڈھیری موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے، اندازہ یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی اب ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر قبر کا نشان موجود ہے آپ اس کے اوپر قدم نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر چل نہیں سکتے، تو جنازے کو لے کے جب چلتے ہیں تو وہ انداز بھی ایسا احترام ہے کہ دنیا میں کسی میت کو لے جانے کا ایسا احترام نہیں ہے۔ قرآن بے شک پاک میں للمطففین فرمایا اور ہلاکت بیان فرمائی تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایک تو اس کے لیے ہلاکت کی بیان فرمائی اور دوسری جو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ، آخری خطبہ تو نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ جو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو زیادہ تر بیان فرمایا ہے۔ اور اسی جی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو جانے سے پہلے جہاں آپ نے نماز کا بیان فرمایا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے حقوق ہیں۔ یہ آج جی دنیا میں انسانیت کو دین اور مذہب کے متوازی طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بہت جی بڑی جہالت کی بات ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں کہ انسانی حقوق اصل میں ہے ہی اسلام کا نام ہے، اسلام کو مانیں گے تو انسان حقوق ہوں گے، انسان کا احترام ہوگا، اور اگر اسلام نہیں ہے تو پھر انسانیت کا احترام نام کی بھی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ www.darsequran.com